بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ملک میں سیاسی سرگرمیاں عروج پر ہوں اور سیاسی خبریں جو ہیں وہ میڈیا کے منظرنامے پر چھائی ہوئی ہوں، تو ایسے میں جو مالیاتی بدعنوانی کے کیسز ہوتے ہیں، فائنینشیل اسکیمز ہوتے ہیں، جو مالیاتی اسکینڈلز ہوتے ہیں، ان کی طرف سے توجہ جو ہے وہ ہٹ جاتی ہے۔ اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اس میں ایک بہت بڑا فائنینشیل اسکیم جو ہے وہ منظر عام پر آیا کہ سن 2020 اور 21 میں جب کرونا جو تھا وہ عروج پر تھا اور ساری دنیا بشمول پاکستان جو ہے وہ کرونا سے افیکٹ ہوئی تھی، لوگ بے روزگار ہو رہے تھے، انڈسٹریاں بند ہو رہی تھیں اور لوگوں کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے، غربت کی لکیر سے لوگ نیچے گر رہے تھے۔ تو اس صورتحال میں ایک منصوبہ بنایا گیا کہ پاکستان کا جو انڈسٹریل سیکٹر ہے اس کو ریوائیو کیا جائے، انڈسٹری کے لیے انڈسٹریلسٹ کو کچھ انسینٹیوز دیے جائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انڈسٹری جو ہے وہ ریوائیو ہوگی، انڈسٹری کام کرے گی تو لوگوں کو امپلائمنٹ اپرچونٹیز ملیں گی، ملک کا زر مبادلہ جو ہے وہ بڑھے گا اور اس طریقے سے ملک کی اکانومی جو ہے اس کو ایک سنبھالا ملے گا، ایک سہارا ملے گا۔ اس مقصد کے لیے آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت یعنی جب کرونا عروج پر تھا اس وقت بینکوں نے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کمرشل بینکوں کی ساتھ مل کر ایک منصوبہ بنایا اور 398 ارب روپے جو ہیں وہ صرف 620 لوگوں میں تقسیم کر دیے، ادھار کے طور پر دیے۔ لیکن کہا یہ گیا کہ یہ انڈسٹریلسٹ ہیں، یعنی یہ 620 لوگ وہ تھے جو کہ ملک کے نامی گرامی صنعت کار اور بڑی صنعتی کمپنیاں تھیں، ان کو یہ دیے گئے اور یہ کہا گیا کہ جی ان سے انڈسٹری جو ہے وہ ریوائیو ہوگی۔ اس کا کچھ فائدہ ہوا یا نہیں ہوا، یہ پیسے ان سے واپس لیے گئے یا نہیں لیے گئے، جس مقصد کے لیے پیسے دیے گئے تھے وہ مقاصد پورے ہوئے یا نہیں ہوئے، اس کا تو بالکل سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تک بینکوں نے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ان 620 افراد کے نام ہی منظر پر نہیں لے کر آئے، ریکارڈ پر نہیں لے کر آئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کہ یہ 398 روپے جو ہیں وہ تقسیم کیے گئے تھے۔ اب آپ خود سوچئے کہ 398 ارب روپے کتنی بڑی رقم ہے اور یہ 22 کروڑ عوام کو چھوڑ کر صرف جو ہے وہ یہ 620 افراد کو دے دی گئی۔ اور یہ 620 افراد کون تھے؟ جو کہ انڈسٹریلسٹ تھے، پہلے سے جن کی انڈسٹریاں تھیں، بڑے بڑے صنعت کار تھے، بڑی بڑی کمپنیز تھیں، یعنی جو پہلے سے سنبھالا، یعنی کہ وہ جو جسے کہتے ہیں کہ وہ ایک رچ کیٹیگری میں آتے تھے لوگ، جو ہماری جو ہے وہ کیپٹلسٹ جنہیں ہم کہتے ہیں، انڈسٹریلسٹ جنہیں ہم کہتے ہیں، ان لوگوں کی فہرست میں آتے تھے۔ ان لوگوں کو 398 روپے اس وقت دے دیے گئے جبکہ پورے ملک میں ایک بحرانی کیفیت تھی اور لوگ جاب لیس تھے، گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے، ساری دنیا یہ افیکٹ ہوئی تھی۔ لیکن دیگر ممالک میں جہاں پر کہ سوشل جسٹس ہے، جہاں پر کہ حکومتیں جو ہیں وہ رول ماڈل کے طور پہ کام کرتی ہیں، وہاں پر تو چونکہ لوگوں کو گھر بٹھایا گیا تھا، ورک فرام ہوم والا سسٹم جو ہے چل رہا تھا، تو اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ اعزازیے مقرر کیے تھے، وظیفے جو ہے وہ لگا دیے تھے کہ جی جب تک کرونا ہے آپ گھر پر ہیں، اس وقت تک آپ کو یہ چیز جو ہے، یہ اعزازیہ، یہ وظیفہ یا یہ ایک منتھلی انکم جو ہے یہ آپ کے گھر پہنچے گی۔ یہ ریاست نے ایسا کیا تھا۔ یورپین ممالک میں یہ والی جو چیزیں ہیں یہ ریکارڈ پر موجود ہیں، لیکن ہمارے پاکستان میں کیا ہوا کہ 398 ارب روپے جو کہ قومی خزانے سے، جو اسٹیٹ بینک کا ہے وہ قومی دولت ہے، تو وہ قومی دولت جو تھی اس میں سے وہ ساری چیزیں لے کے 398 ارب روپے صرف 620 لوگوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ اب یہ بھی چھپایا جا رہا ہے، وہ فہرست بھی منظر عام پر نہیں لائی جا رہی کہ وہ 620 افراد جو ہیں وہ کون ہیں، اور اگر ان کو دیے بھی ہیں تو ان سے کیا واپس بھی لیے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ قرضہ کی صورت میں ہم ان پر دیے گئے تھے، کہیں وہ رائٹ آف تو نہیں کروا لیے گئے پیسے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں، اتنا بڑا اسکیم ہے کہ اس کو منظر عام پر نہیں لایا جا رہا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں یہ معاملہ جو ہے گزشتہ روز سرفیس ہوا اور اس میں یہ اس پہ بہت شور و غوغا ہوا اور یہ کہا گیا کہ جو 620 افراد ہیں ان کے نام
ان کی کمپنیوں کے نام جو ہیں وہ منظر عام پر لائے جائیں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ پیسے لینے والے کون تھے، اور واقعی جس مقصد کے لیے پیسہ دیا گیا یہ واقعی وہ مقاصد جو ہیں وہ پورے ہوئے، اور یہ کہ یہ اگر قرضہ تھا تو اس کی واپسی کی کوئی صورتحال ہے، یا ہمیشہ کی طرح اس طرح کے قرضے جو ہیں وہ رائٹ آف کروا لیے جاتے ہیں۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ سب کچھ صرف ان کے 398 ارب روپے جو ہیں وہ انہی کے نام کر دیے گئے اور یہ کہا گیا کہ جی بس بھول جائیں اس کو۔ تو یہ ایک ایسا اسکیم ہے جو کہ چھپایا جا رہا ہے، اور لیکن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں یہ چونکہ سرفیس ہوا ہے، اور انہوں نے 24 گھنٹے میں یہ کہا ہے کہ یہ ان 620 افراد کے نام جو ہیں وہ سامنے لائے جائیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے شاید بس کی بات نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر تو سپریم کورٹ میں بھی ایک کیس آیا تھا، قیام پاکستان سے لے کر اب تک جتنے بھی قرضے دیے گئے بینکوں کی جانب سے، جتنے کمرشل بینکس میں لوگوں کو، کمپنیوں کو قرضے دیے، ان تمام کے لیے ایک وہ جو قرضہ معافی کیس تھا وہ سپریم کورٹ میں آیا تھا۔ اس کے لیے کمیشن بنایا گیا تھا۔ سپریم کورٹ کے ایک جسٹس تھے ریٹائرڈ جسٹس جمشید علی، ان کو اس کمیشن کا سربراہ بنایا گیا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ اس کمیشن نے جب اپنی رپورٹ دی تھی تو وہ رپورٹ جو تھی وہ کہنے کو ایک رپورٹ تھی، وہ اتنی ضخیم تھی کہ ان کو کئی جو جستی چادر کے جو صندوق ہوتے ہیں ان میں وہ والیومز تھے رپورٹ کے، وہ لا کر سپریم کورٹ میں پیش کیے گئے تھے۔ تو لیکن اس ساری صورتحال کا ہوا یہ کہ اس ساری رپورٹ کے منظر عام پر آنے کے باوجود ایک پیسہ بھی جو ہے وہ قومی خزانے میں واپس نہیں آیا، کسی بینک نے وہ قرضہ جو ہے واپس نہیں لیا۔ تو اس لیے پوری ہمیں امید ہے کہ یہ جو 398 ارب روپے جو ہیں جو صرف 620 افراد کو دیے گئے ہیں، اور ایسے وقت میں دیے گئے جبکہ ایک پائی کے لیے اور ایک وقت کے کھانے کے لیے عوام جو ہے، عوام کی جو اکثریت ہے وہ اس ترس رہی تھی، تو ایسے وقت میں قومی خزانے سے 398 ارب روپے صرف 620 لوگوں کو دے دینا، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے وہ مثال یاد آ جاتی ہے ہمیں کہ ایک تو جو انگریزی لوک کہانیاں ہیں نا، اس میں وہ ایک کریکٹر ہوا کرتا تھا رابن ہڈ۔ تو رابن ہڈ جو ہے وہ اس کے متعلق مشہور تھا کہ وہ امیروں کو لوٹتا ہے اور غریبوں کو وہ لوٹ کا پیسہ جو ہے امیروں سے لے کے وہ غریبوں کو دے دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہمارے رابن ہڈز ہیں وہ الٹ کرتے ہیں، وہ غریبوں کا پیسہ یعنی قومی دولت جو کہ غریبوں کی ٹیکسیشن سے اکٹھی کی گئی ہے، وہ غریبوں سے لے کے وہ امیروں کو دیتے ہیں، کیونکہ یہ جو 620 افراد تھے یہ تمام کے تمام امیر تھے، انڈسٹریلسٹ تھے، صنعت کار تھے۔ تو یہ غریبوں کا پیسہ امیروں کو دے دیا گیا، اور بالکل جو ایک رابن ہڈ کی ایک جو فلاسفی تھی اس کے بالکل الٹ کیا گیا۔ تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور دیکھتے ہیں اب کہ جی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے وہ اپنے جو احکامات اس نے صادر کیے ہیں اس پر کس حد تک عمل کرواتی ہے۔